پاکستان کی افغانستان میں چھپے دہشت گردوں پر کاری ضرب، خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی، 7 دہشت گرد کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے کے بعد کارروائی کی گئی۔ ٹھوس شواہد ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایت پر کی گئیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی اولین ترجیح ہے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پھر واضح پیغام مل چکا ہے۔ یہ صرف آپریشن نہیں، ہر اس ماں کے آنسوؤں کا جواب تھا جس نے بیٹا وطن پر قربان کیا۔ امن کے خواہاں ہیں مگر اپنی سرزمین، عوام اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بارہا کہا گیا افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان تحفظات دور کرنے سے انکاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں قوم متحد ہے، خوارج کے خلاف جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹارگٹ آپریشن سے لگ بھگ 70 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ کوئی بچہ یا سویلین جاں بحق نہیں ہوا۔ افغانستان میں ان کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو جواب دیا جائے گا۔ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ مولانا طیب قریشی نے کہا افغانستان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن پڑوسی ملک کو کوئی فکر نہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے افغان طالبان کو ظالم گروہ قرار دے دیا۔ افغانستان کی عوامی تحریک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی خوش آئند قرار دے دی۔ افغانستان کے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی طالبان رجیم کے خلاف پاکستانی فضائی کارروائیوں کی حمایت۔ فرنٹ کے سینئر رکن فضل احمد منابی نے کہا ہر وہ ضرب جو افغان طالبان پر پڑے خوش آئند ہے۔ افغانستان اور افغان عوام کے مفاد میں ہر مثبت اقدام کا خیر مقدم کریں گے۔ سی ٹی ڈی بنوں کی ٹیم پر حملہ، مقابلے میں زیر حراست دہشت گرد اور اس کا حملہ آور ساتھی ہلاک۔ سی ٹی ڈی دہشت گرد کمانڈر اسامہ اور دانیال کو جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ ہلاک کمانڈر نئی دہشت گرد تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور سندھ اسمبلی میں آئین کے خلاف قرارداد منظور کر کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ ذوالفقار بھٹو کے بنائے ہوئے آئین میں نئے صوبے بنانے کا آپشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ہی لیڈر کے خلاف قرارداد پیش کی۔ ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ چیئرمین این کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی بہادرآباد مرکز پر اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت سندھ پر قابض ہے۔ اب ہمیں سندھ کے شہری علاقوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں نئے صوبے کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے۔ اور ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو پٹکوف کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایران 60% سے زیادہ افزودگی تک پہنچ چکا ہے۔ ایران کہتا ہے یورینیم کی افزودگی سویلین مقاصد کے لیے ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ وزارت خارجہ نے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا نیشنل پولیس بیورو ایک ہی قومی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیقی عمل آسان بنایا جائے۔ وفاقی وزیر صالح حسین کا کہنا تھا ہزاروں پاکستانیوں کو قانونی حیثیت ملنا خوش آئند ہے۔
بانی کی رہائی پی ٹی آئی کے رویے پر منحصر ہے. اپنا رویہ بہتر کر دیں تو کافی بہتری آ جائے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کی ذمہ داری حکومت کی ہے. کمی کوتاہی ہوئی ہوگی لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے. ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہمارا ہدف ہے. یونیورسٹی روڈ اور جن ایونیو 2 سے 3 ماہ میں کلیئر ہو جائے گا. بی آر ٹی میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے. کسٹمز نے ہماری نئی بسز 2 ماہ سے روک رکھی ہیں. کسٹمز پنجاب سے کم اور ہم سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے. ایف بی آر کو خط لکھا ہے ایک قانون چلایا جائے. امریکی سفارتکار کا تبصرہ خطرناک اور اشتعال انگیز قرار. بیان ناقابل قبول ہے. امریکی محکمہ خارجہ وضاحت کرے. پاکستان سمیت 14 مسلم ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے جاری بیان پر متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر سمیت کئی ممالک کے دستخط. مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں یا کسی بھی دیگر مقبوضہ عرب سرزمین پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں. اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے میں تشدد اور تصادم کو مزید ہوا دیں گی. امریکی سفیر کا بیان صدر ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی ہے. ایسے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے. اسرائیلی فورسز ماہ رمضان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہ آئیں. اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا. 2 فلسطینی شہید ہوئے. اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فورسز اب تک 614 فلسطینی شہید کر چکی. امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام. عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا. کہتے ہیں کئی ملک دہائیوں سے امریکہ کو لوٹتے رہے لیکن اب انہیں کسی رعایت کے بغیر قانونی طور پر جائز 15% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان کا الرٹ جاری. طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب خطرناک نوعیت کے بام سائیکلون میں تبدیل ہونے کا خدشہ. 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یکبستہ ہوائیں چلنے کا امکان. بoston، نیو یارک، اٹلانٹک سٹی سمیت دیگر شہروں میں 2 فٹ تک برف باری کی پیش گوئی. شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. عمر بھر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے. ان کی عمر 74 برس تھی. سید سلمان گیلانی دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کی جائے گی. اور انقلابی اور ولولہ انگیز شاعری کے باعث شاعر انقلاب کہلانے والے جوش ملیح آبادی کو دنیا سے گزرے 44 برس بیت گئے. عمر بھر صاف گوئی، صداقت اور جرأت کا علم بلند رکھا. تحریک جد و جہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا. جوش ملیح آبادی کے کم و بیش 24 مجموعہ کلام ہیں. حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا.